السلام علیکم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے، اور جو عمل وہ پہلے کر چکا ہے وہ بھول گیا۔ اللہ نے اس کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور کانوں میں سکل ڈانٹ پیدا کر دیے تاکہ وہ نہ سمجھے اللہ کی بات نہیں۔ اور اس کو اے نبی آپ راستے کی طرف بلائیں گے بھی تو راستے پر نہیں آئیں گے، سیدھے راستے پہ۔ یہ سورہ کہف کی 57 نمبر کی آیت 57۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ کی آیت سے اس کو نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے۔ اللہ کی آیتیں قرآن میں ہیں، اللہ کی ساری آیتیں قرآن میں اللہ کی آیتیں ہیں، تو اللہ کی آیتیں قرآن سے نصیحت کی جائے آیتوں سے پھر بھی وہ اعتراض کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر مار دیتا ہے، سمجھا؟ مہر مار دیتا ہے اور کانوں میں ڈانٹ ڈال پیدا کر دیتا ہے، شکل، تاکہ وہ نہ سمجھ سکے۔ دلوں پہ بھی پردے لگا دیتا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیت کا انکار کیا، سمجھا؟ اللہ کی آیت کا انکار کرنے پہ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کی بات کو رد کرنا، جسے ابلیس نے رد کیا تھا نا، تو کیا ہوا اس کا؟ ایک ہی حکم ہی رد کیا نا اللہ کا، تو اسی اللہ کا ایک ایک آیت میں ایک ایک حکم ہے، اس کو رد کریں گے تو پھر اللہ مہر مار دیتا ہے۔ پھر مہر مارنے کے بعد کوئی بھی نبی بھی اگر بتائیں گے ہدایت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ نہیں دیتا ہدایت۔ کیوں؟ اللہ جب مہر مار دیتا ہے تو پھر نبی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، سمجھا؟ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں دیکھو آپ، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت دینا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، سمجھا؟ پیغمبر بھی چاہ کے کہ اس کو ہدایت ملے لیکن اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے ہاتھ۔ تو اللہ کیوں نہیں دیتا ہدایت؟ کیونکہ اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس لیے اللہ ان کے دلوں پہ مہر مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہدایت ناممکن ہے جب ایک بار مہر لگی، اسی لیے ڈھیل دیتے جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اللہ کی بات مانو۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی ہے، سمجھا؟ آیت نمبر 7 میں کہ لوگوں نے انکار کیا اللہ کی بات کا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، مہر مار دیا، دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، سمجھا؟ کہ ایک بار جب مہر مار دیتا اللہ تو پھر اس کے بعد پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتے اور کوئی بھی نہیں، جب تک اللہ ڈھیل دے رہا کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی بات مانو، تو اللہ کی بات نہیں مان رہے، انکار کر دے رہے، سمجھا آپ؟ اور انکار کیسے کر رہے وہ بھی ایک طریقہ آپ دیکھیے کہ جھوٹی حدیث جو نبی کے نام سے آ رہی ہے، صحابہ کے جھوٹی روایت، جھوٹی حدیث کو مان لے رہے، ارے یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جبکہ وہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، قرآن کے خلاف ہے حدیثیں، جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ نبی کی نہیں ہے، تو جھوٹی حدیث مان لے رہے۔ شعور تو ہے نہیں، قرآن کا علم ہے نہیں، قرآن ترجمے سے تو کبھی زندگی میں پورا قرآن پڑھے نہیں، تو جھوٹی حدیث مان لے رہے، سمجھا؟ جھوٹی حدیث مان لیے اور اللہ کی سچی بات قرآن کی رد کر دی ہے، اللہ کی آیت کا انکار کر دیا۔ آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں، تو جھوٹی بات مانے، اللہ کی بات کا انکار کر دیے، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، نبی کی بات مان رہے، وہ نبی کی باتیں نہیں، حدیث نبی کے نام سے گڑی ہوئی باتیں ہو، سمجھا؟ حدیث کی شکل میں جو آ رہی ہے آپ اس کو مان لے رہے، تو پھر اللہ کی بات جھوٹی قرار پا رہی ہے، سچی بات کو آپ رد کر رہے، جھوٹی بات کو مان رہے، یہ طریقے سے پوری امت گمراہ ہے، سمجھا آپ؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کو مہر مار دیا اللہ نے، کیسے پتہ چلے گا مہر مارا ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیے کیسے پتہ چلے گا کہ مہر مارا ہے کہ نہیں؟ آیت دکھا رہے، قرآن دکھا رہے کہ دیکھو قرآن میں منع ہے، قرآن میں منع ہے، سمجھا آپ؟ لیکن وہ حدیث پکڑ کے بول رہے نہیں نہیں جائز ہے، حدیث میں ہے، تو ایسا بول کے قرآن کی بات رد کر دے رہے۔ بہت سی مثالیں ہیں نا بھائی، سمجھا؟ بہت سی مثالیں، بہت سی باتیں جو جھوٹی حدیث مان رہے، قرآن کی بات رد کر دے رہے،
سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. قرآن میں فرما رہے جو جہنم میں گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. پورے قرآن آپ پڑھ ڈالو کہیں بھی نہیں ہے کہ نکلیں گے آپ. ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم میں گیا ہمیشہ ہمیشہ, جو آگ میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ, پورے قرآن. اب حدیث مان لے رہے آپ کہ نہیں ہمیشہ نہیں, سزا بھگت کے واپس آئیں گے. جو لوگ کلمہ پڑھے سزا جتنی گناہ کی سزا بھگت کے واپس جہنم میں سے جنت میں جائیں گے, ہے نا؟ یہ مان رہے نا آپ لوگ. تو اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں آپ, جھوٹی بات کو مان رہے, وہ جھوٹی بات ہے. سمجھا کہ جہنم میں جا کے واپس آئیں گے. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ بتا دیا قرآن میں. یہ یہودی کہتے ہیں, سمجھا؟ پہلے کتاب کہتے ہیں ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. جہنم میں جائیں گے لیکن تھوڑے دن کے لیے, بعد میں جنت. سورہ بقرہ آیت 80. سمجھا؟ تو کس کی بات پتہ چل رہا ہے؟ ان کی. اللہ بول رہا ہے ان لوگوں کو کہ اللہ نے انہوں نے عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے اس کے خلاف نہیں کرے گا. سمجھا؟ سوچیے آپ, ان کی بات ہے جو آپ لوگ مان رہے حدیث کے ذریعے سے. وہی لوگ گڑے ہو حدیث میں کہ تم بھی یہ مان رہے. یہ بات سورہ عمران میں بھی ہے, آیت نمبر 24 میں, کہ ہم جہنم نہیں چھوئے گی, جہنم میں نہیں جائیں گے مگر گئے بھی تو گنتی کے چند روز. یہ ان کی باتیں ہیں, دشمنوں کی, اہل کتاب, یہود نصارہ. اللہ بول رہا ہے یہ جو ان کی سوچ ہے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دھوکہ ہے یہ سب باتیں, سوچ تمہاری. تم لوگ بھی یہ بات مان رہے, کہاں سے مان رہے؟ حدیث سے. تو آپ یہ مان رہے نا, یہی مان کے غلط کام کرتے چلے جا رہے. بولے بھائی ایک نہ ایک دن سزا بھگت کے جنت میں آئیں گے. سب گمراہی شیطانی باتیں, سمجھ آ؟ تو یہ بات مانے, اللہ کی بات رد. اب آپ کو کتنا بھی قرآن سے دیتے جا رہے ثبوت دلیل, آپ نہیں مان رہے, آپ وہ پکڑے ہوئے, تو آپ کے دلوں پہ مہر مار دیتا اللہ. ایسا کرنے سے اللہ مہر مار دیتا. اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں پہ اللہ مہر مار لیتا ہے. اللہ فرما رہے دیکھو آپ, انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو مہر مار دیا. سمجھا؟ تو انکار کرنے پہ مہر لگ جاتی. تو آپ تو انکار بہت سی بات میں کر رہے تھے, میں ایک مثال لیا, جہنم میں جائیں گے آئیں گے, سب غلط بات ہے, قرآن کے خلاف. پھر اور نبی پہ جادو کا اثر ہوا, یہ بھی آپ مان رہے ہیں نا حدیث کے ذریعے. سب حدیث کے ذریعے سے آپ کا ایمان بنا ہے, قرآن سے نہیں بنا ہے. چھوٹی بات ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں کتابوں کی. سمجھا آپ؟ اس کی کتاب کی, بخاری کی مان رہے آپ آتے ہیں. سمجھا آپ؟ عالم بخاری, علماء, محدث, علماء کو رب بنائے ان لوگوں نے. اس آپ کا رب علماء, جو بخاری میں لکھا ہے آپ مان لے. بخاری انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب, اللہ کی کتاب نہیں. آسمان سے آئی اللہ کی کتاب قرآن, آسمان سے آئی اللہ کی کتاب قرآن. اس کی بات نہیں مان رہے آپ, علماء کی بات مان رہے. ان لوگوں نے علماء کو رب بنا ہے نا سورۃ توبہ آیت 31 میں. تو آپ لوگ مان رہے ہیں نا نبی پہ جادو کا اثر. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا. سمجھا؟ اے نبی یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے, گمراہ ہو گئے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43-48, اور سورہ فرقان میں بھی دیکھ لینا, وہاں بھی یہی بات ہے, آیت نمبر 8 اور 9. تو آپ بخاری کو پکڑے ہوئے. سمجھا؟ حدیث کو, جھوٹی کڑی ہوئی حدیث, قرآن کی بات آپ رد کرتے چلے جا رہے ہیں. بتایا نا, ایک کے بعد ایک آپ بات قرآن کی رد کر رہے ہیں. تو آپ کیا ہوئے گا آپ کا؟ اللہ کی بات کا انکار کرنے والے پہ اللہ مہر مار دیتا ہے, دلوں پہ, کانوں پہ, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. سمجھا؟ کیا کریں گے آپ؟ ہدایت مل ہی نہیں سکتی, ختم. آپ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہی بات تھوڑی, ایک انکار کرے تو جہنم ہے. تو یہاں تو آپ جتنی آ رہی بات بخاری سے لیتے جا رہے, قرآن کی بات رد کرتے جا رہے. سمجھا؟ آپ کا ایمان بخاری پہ, قرآن پہ نہیں. قرآن کی بات مانتے ہیں آپ, اور بخاری کی بات مانتے ہیں آپ, اور قرآن کی بات کو رد کرتے ہیں آپ لوگ. سوچیے آپ, سمجھے؟ سوچیے, سب باتیں معمولی بھی نہیں ہے اللہ کی بات کو رد کرنا. اللہ کی بات ایک بات بھی آپ رد کیے تو سیدھا جہنم میں. نماز, روزہ, حج, زکات سب ضائع, سارے نیک عمل برباد. اللہ کی بات کو رد کیے تو سورہ بقرہ آیت 39 میں نا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے اللہ کی بات کو انکار کیا اور جھٹلاتے نا, ہم بتاتے قرآن کی بات نہیں, حدیث ہے, اللہ کی بات, قرآن کی بات بتا رہے. سمجھا؟ آپ قرآن کی بات بتا رہے تو آپ لوگ رد کر دیتے ہیں, حدیث لا کے قرآن کو رد کرتے ہیں. سمجھا؟ تو آپ کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے, اسی لیے آپ
نہیں لیتے قرآن کی بات، مہر لگ چکی، یہ بھی تو نہیں لے رہے، ایک بات نہیں، دو بات نہیں، تین بات نہیں، جتنی بات قرآن سے دو آپ حدیث پکڑے نہیں، اسی کے قرآن کے مخالفت میں حدیثیں موجود ہے نا بخاری میں، آپ اس کو پکڑے ہوئے تو آپ کے دلوں پہ اللہ نے مہر مار دیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ خبر کیسے لگے گی آپ کو کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ارے میں ہر بات بخاری سے مان رہا ہوں اور کوئی قرآن سے بول رہا دکھا رہا تو میں رد کرتے چلے جا رہا ہوں، یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ اصلاح ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ختم ہے معاملہ، لگ رہا ہے آپ لوگ کا بخار لگ گئی ہے، ابھی تو نہیں مان رہے، ایک ہی مسئلے میں نہیں، کتنے مسئلے میں بھائی، سوچو آپ، ولی اللہ نہیں سنتے، اللہ بول رہا ہے قرآن میں سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6، جن کو یہ لوگ پکارتے ان کو پکارنے کی بھی خبر نہیں ہے ان کو، سمجھے آپ کی پکار سے بے خبر ہے، قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے، ولی اللہ نہیں سن رہے، یہ بھی بول رہا ہے، تو آپ لوگ بولے سنتے ہیں تو اللہ کی بات انکار کرتے چلائے جا رہے ہیں، سمجھے آپ، مثال ثواب بھی ہے، کتنی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، سب آپ قرآن کے خلاف مثال ثواب آپ لوگ کر رہے ہیں، کہاں سے لائے بھائی؟ قرآن میں اللہ فرما رہے جو تم کرو گے تم پاؤ گے، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا عمل ان کے کام آئے گا، سورہ یونس آیت 41، سمجھا؟ کھول کے دیکھو آپ، ساری باتیں آپ رد کرتے جا رہے ہیں، حدیث کے مان رہے، ساری باتیں آپ کی حدیث سے، اور جو قرآن میں ہے اس کے خلاف ہے سب، قرآن کی بات آپ رد کرتے چلے جا رہے ہیں نا، سمجھا؟ اور اتنی بتا رہا ہوں آپ مثالیں، آپ رد کرتے چلے جا رہے ہیں حدیث مان کے، نبی بخشوائیں گے ذہن ہے نا، بخاری کی حدیث گڑی ہوئی جھوٹی، وہ بھی حدیث، سب حدیث آپ کی، جادو حدیث، جہنم سے نبی نکالیں گے بچائیں گے حدیث، نظر لگتی حدیث، مثال ثواب حدیث، قرآن سے کچھ نہیں آپ کا، تو آپ سوچو آپ کا معاملہ ہی چوپٹ ہے، قرآن سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں، سب آپ کا کیسے چل رہا ہے بخاری سے، سارے آپ کی سوچ عقیدے بلیف تھاٹ سب بخاری سے بنے ہیں، قرآن کے خلاف سب باتیں، آپ پڑھو قرآن ترجمے سے تو آنکھ کھلے گی نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کے نام سے دشمن نے دے دیا لکھ لے، نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، ماں عائشہ نے فرمایا، آپ لیتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی وہ بولے نہیں بولے، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ارے نبی صاحب قرآن کے خلاف کوئی نہیں، تو یہی تو آپ کا سب سے بڑا وہ ہے، اللہ بولا نا ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اس سے بڑھ کر ظالم قوم جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے، سورہ سجدہ آیت 22 میں بھی یہی بات، سمجھا آپ، اللہ بول رہے اس سے بڑھ کر ظالم قوم جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے تو اللہ مجرموں سے بدلہ لینے والے انتقام دے، سوچ لیجیے آپ، مہر ایسے ہی لگ گئی ہے، جب بھی آپ نہیں لے رہے نا، سوچو آپ، بخاری اور قرآن، بھائی بخاری کی اہمیت ہے کہ قرآن کی، بخاری ملاوٹ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، قرآن میں نہیں ہو سکتی، یہ اور آسمان سے آئی ہے کتاب، سمجھے آپ، تو آپ لوگ قرآن کی بات رد کرتے چلا جا رہے، حدیث مانتے جا رہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا، مہر لگا دے گا آپ کے دل و کانوں پہ، لگا دیا ہے، جبھی تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا، لے رہے نہیں، تو اوریجنل نہیں لے رہے، قرآن کی بات نہیں لے رہے، دے رہے قرآن کی آیت دے رہے، سمجھے آپ، اکثریت دیکھ رہے، اکثریت، سمجھ رہے آپ، اکثریت دیکھ رہے، اکثریت تو اللہ بولا زمین پہ اکثر لوگ جو ہے زمین پر وہ گمراہ ہے، اگر ان کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے، سمجھ رہے آپ، اکثریت تو گمراہوں کی اللہ بول رہا ہے، آپ اکثریت کے پیچھے جا رہے تو آپ گمراہ لوگ کے پیچھے جا رہے، سورہ انعام 116 کھول کے دیکھ لیں، سمجھے آپ، کہاں بھٹک رہے، سمجھ رہے آپ، قرآن نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ سارا معاملہ آپ کا ختم ہے، آپ کو خبر تھوڑی ہے، سمجھ رہے آپ کو خبر نہیں، آپ نماز روزہ حج کر رہے سوچ رہے ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، آپ سارے نیک عمل برباد، اللہ کی بات کا انکار کیے تو سارے نیک عمل برباد، سمجھے آپ، سوچیے آپ، سارے لوگ سارے فرقے نماز روزہ حج کر رہے سوچ رہے ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملے گا، سمجھے آپ، بول دیا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے جیسے ریگستان میں آدمی پانی سمجھے ریت کو، دھوپ رہتی تو ایسا لگتا پانی، تم جاؤ پانی پینے جا رہا ہے، جب وہاں پہنچے تو کچھ نہیں،
تو उनके नेक अमाल की मिसाल बता रहा है, जो अल्लाह की आयतों को रद्द करते हैं, अल्लाह की बातों को जो रद्द करते हैं, आयतों में जो बातें लिखी उसको वो रद्द करते हैं, उनके नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जब अल्लाह के पास पहुंचेगा तो कुछ नहीं। वैसी मिसाल से समझाया आपको अल्लाह ताला ने, समझे आप। सोचिए, मामूली बात नहीं है अल्लाह की बात को रद्द करना। आप लोग ये नहीं सोचते मालिक के यहाँ, जिसके यहाँ आप नौकरी करते, काम करते, उसकी एक दो बात रद्द करते तो आपको क्या करता हो? नौकरी पे रखता है कि निकाल देता है? सोचिए आप। तो अल्लाह की बात, जो आपको पैदा किया, दिल, दिमाग, आँख, पैर, उसी के पास जाना, उसी ने जिंदा किया, वही मौत देगा, वही जन्नत दोजख में डालेगा, तो उसकी बात को रद्द कर कहाँ बचेंगे आप? अल्लाह बोल दिया ना, समझिए आप। बचिए आपके सब बातों से, सब कुरान की बातों को पकड़िए, कुरान की बातों पे चलिए, कुरान के खिलाफ जितनी हदीसें आ रही उसको रद्द करिए। हदीस का मतलब होता बात नबी की बात नहीं हो, जो भी कुरान के खिलाफ आ रही दुश्मन की बात है, नबी के नाम से और लोगों ने डाला है, मिलावट किया है, समझे आप। इतना मैं खोल खोल के बता रहा हूँ आप लोग को, समझे आप। अल्लाह की किताब के खिलाफ जो भी बात है, नबी की, साहबी की, नेक इंसान की नहीं हो सकती बात। तर्जुमे में से पढ़िए 30 पारा अपनी जबान में, समझे आप। कुरान मायने से पढ़िए अपनी जबान में, तो समझ में आएगा ना। अपनी अकल दिया ना अल्लाह ने, काम धंधा बिजनेस कारोबार करते ना अकल पे, वैसे ही जन्नत में जाने का, जहन्नुम से बचने, सब बातें कुरान में अल्लाह ने बताया। पढ़िए आप तर्जुमे से कुरान मायने से, तो आपको समझ में आएगा, समझे आप। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।